صفحہ نمبر 248 248، اور سبجیکٹ ہمارا چل رہا ہے غزوہ بنو نذیر ربیع الاول سن 4 ہجری۔ غزوہ بنو نذیر، تو اس کا بقیہ حصہ ہے۔ اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ سمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ غزوہ بنو نذیر ربیع الاول سن 4 ہجری۔ بالآخر بنو نذیر اس شرط پر راضی ہوئے کہ جس قدر مال و اسباب اونٹوں پر لے جا سکیں گے لے جائیں، اور مدینہ سے باہر نہیں نکلیں گے، اور مدینہ سے باہر نکل جائیں۔ چنانچہ سب گھروں کو چھوڑ چھوڑ کر نکل گئے۔ ان میں سے معزز رؤساء مثلا سلام بن ابی حقیق، کنانہ بن ربی، حی بن خطب خیبر چلے گئے، اور وہاں لوگوں نے ان کا اس قدر احترام کیا کہ خیبر کا رئیس تسلیم کر لیا۔ اس واقعہ کو اس غرض سے یاد رکھنا چاہیے کہ یہ غزوہ خیبر کی داستان کا دیباچہ ہے۔ بنو نذیر اگرچہ وطن چھوڑ کر نکلے، لیکن اس شان سے نکلے کہ جشن کا دھوکہ ہوتا تھا۔ اونٹوں پر سوار تھے، ساتھ ساتھ باجا بجتا تھا، متربہ عورتیں دف بجاتی اور گاتی تھیں۔ عروہ بن الورد ابسی مشہور شاعر کی بیوی کو یہود نے خرید لیا تھا، وہ بھی ساتھ ساتھ تھی۔ اہل مدینہ کا بیان ہے کہ اس سر و سامان کی سواری کبھی ان کی نظر سے نہیں گزری تھی۔ ہتھیاروں کا ذخیرہ جو ان لوگوں نے چھوڑا، اس میں 50 زریں تھیں، 50 خود اور 340 تلواریں بھی تھیں۔ ان کے جانے کے بعد یہ جھگڑا پیش آیا کہ انصار کی اولاد جنہوں نے یہودی مذہب اختیار کر لیا تھا، اور یہودی ان کو اتحاد مذاہب کی وجہ سے ساتھ لیے جاتے تھے، انصار نے ان کو روک لیا کہ ہم ان کو جانے نہ دیں گے۔ اس پر قرآن مجید کی یہ آیت اتری، لا اکراہ فی الدین، یعنی مذہب میں زبردستی نہیں ہے۔ ابو الدعود نے کتاب الجہاد باب فی السیر علی الاسلام کے عنوان کے نیچے اس واقعہ کو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ کی روایت سے نقل کیا ہے۔ انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ نیکسٹ ویلاگ میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔